اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم وأطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ مجادلہ چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 12 اور 13 پڑھی، دونوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکال لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور صاف ستھرا ہے۔ پس اگر تم نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالو؟ پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہو گیا تو تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہو، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔ جی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاف ستھرا مطلب تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کوئی میٹنگ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے پہلے صدقہ نکال لو، صدقہ نکال کر آؤ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورے کی اجازت ملے گی، میٹنگ کی اجازت ملے گی۔ آپ کہیں گے ایسا اللہ کیوں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے صدقہ نکالنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میٹنگ کرنے سے پہلے صدقہ نکالنا ہوگا؟ یہ تو بڑے بڑے جو لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان لوگوں کی ایسی عادت رہی ہے کہ ان سے ملنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہر ایک سے ملتے تھے اور ہر بندہ آپ سے ملتا تھا، تو پھر ایسا کیوں؟ تو اس کو سمجھیے، اصل میں منافقین جو ہے وہ کیا شرارت کرتے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلص صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو یہ منافقین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور لمبے دیر تک بیٹھے رہتے، اور مقصد کیا تھا؟ جب ہم یہاں بیٹھے رہیں گے تو پھر مخلص صحابہ نہیں آ پائیں گے اور وہ مشورہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو بھگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ پہلے صدقہ نکالو۔ ظاہر سی بات ہے، صدقہ نکالنا منافقین کے لیے گلے کی ہڈی، وہ تو نکال نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ان کے بس کا نہیں تھا۔ تو پھر ہوا بھی ایسا کہ یہ منافقین چھٹ گئے، لیکن نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جو مخلص صحابہ جو غریب تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے، آپ کے پاس مشورہ کرنے سے، تنہائی میں بیٹھنے سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس حکم کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ہٹا دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر مخلص صحابہ کرام جو حکم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اگر وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے یا ان کے لیے دشوار کن ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خاطر اللہ تعالیٰ حکم کو اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ سامنے منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کی نظر مخلص بندوں پر ہوتی ہے، تو مخلص جو غریب بندے تھے ان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں خوش قسمت بندہ ہوں کہ میں ہی اکیلا ہوں کہ میں نے اس آیت پر عمل کیا ہے، میں نے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا۔ یعنی اکیلے بندے، پہلے بندے اور اکیلے بندے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو اٹھا لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ختم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے صاف لفظوں میں کہا، جو اگلی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھا کہ تم ڈر گئے ہو اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا، لیکن نماز پڑھنے کا حکم ابھی بھی باقی ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ابھی بھی باقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس تفصیل کو بیان فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 14 ہے، پڑھ لیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ نہ تو تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ ان کو خبر ہے۔ آگے اللہ فرما رہے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ برے کام کرتے ہیں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ برے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے یا رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کے مال ان کی اولاد اللہ رب العزت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ سب جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ منافقین کی حالت کیا ہے کہ یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا تو ظاہر سی بات ہے یہودی مراد ہے، یہودیوں سے دوستی رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ یہ یہودیوں کے ہیں نہ تمہارے، سیدھی سی بھائی یہ تھالی کے بیگن ہیں، جہاں ان کو نفع نظر آتا ہے وہاں لڑکتے ہیں۔ تو ایسے منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں ساتھ ہیں اللہ کی قسم، حالانکہ ان کو اندر سے معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے وہ برا کر رہے، اس کا نقصان ان کو ہوگا۔ اپنی قسموں کو وہ ڈھال بنا رہے، کیا مطلب ڈھال بنا رہے؟ قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں سے بچنا چاہتے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم قسم نہیں کھائیں گے تو پھر مسلمان جو ہے ہمیں مار ڈالیں گے، مسلمان جہاد کریں گے اور ہم کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ ایسے جھوٹے لوگ جو ہے اس دھرتی پر بوجھ ہے، دھرتی کے لیے ایک بہت بڑا ایک زہر ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کے اندر یہ زہر منتقل کرتے ہیں، تو پھر یہ قسمیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ارے دنیا میں بھی ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کیسے؟ کہ وہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ کبھی دلی سکون نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ ابھی مجھے یہ نقصان پہنچائے گا، ابھی مجھے وہ ہو جائے گا، ابھی مجھے اس کو خوش کرنا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے، ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں اس کا دلی سکون ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے دنیا میں ان کو یہ عذاب دے رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے کہ ان کے جو مال ہے، ان کی اولادیں ہیں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آنے والی۔ اللہ نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا مومن بنائے۔ آج کل مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ آج مسلمان مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر کاروبار ہے ان کے ساتھ تو ان کو خوش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مذہبی رسومات تک میں شرکت ہو رہی ہے، ایسے کاموں میں شرکت ہو رہی ہے جو جائز نہیں ہے، صرف اپنا مفاد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سب منافق ہے، چاہے ہم اپنے آپ کو پکا مومن سمجھے لیکن اللہ کی نظر میں ایسا شخص منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بار بار دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اور اللہ ہمیں پکا مومن بنائے۔